بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ایک مناظرہ چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ختم نبوت و اجراء نبوت، یہ قادیانی مرزئی عظیم بٹ کے ساتھ یہ مناظرہ ہے، اور اس کے پہلے 5 حصے ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اور وہ آپ کو یہاں دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی ہم 6ٹھے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور 5ویں حصے کے آخر میں یہ والی آڈیو آپ کو سنائی تھی، اور اس کے بعد والی آڈیو سننے اور مناظرہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اور میں یہ اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ اس مناظرے کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور قادیانی مرزئی ختم نبوت کے موضوع کو اور اجراء نبوت کے موضوع کو بہت زیادہ چھیڑتے ہیں، تو اس کے اندر تقریباً سبھی ان کے اعتراضات اور ان کے جوابات آ رہے ہیں اس مناظرے کے اندر۔ تو جو بھی یہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں یا حدیث پیش کرتے ہیں، اس کا رد ہم کر رہے ہیں، اور مزید اپنی طرف سے بھی ہم اعتراضات قائم کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو نوٹ کریں، اپنے پاس محفوظ کر لیں، ان سکین کو بھی اپنے پاس محفوظ کریں، یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ آئیے جی مناظرہ سنیے جی۔ اور خاتم الاولیاء والا وہ تو میں نے اوپر ابھی رد کر دیا اس کا، اور سلسلہ ضعیفہ کا حوالہ بھی میں نے سینڈ کیا کہ یہ موضوع روایت ہے۔ میں نے وہ والی روایت پیش ہی نہیں کی۔ اپنا کیا کہتے ہیں شاہ جی، آپ کیا چکرا گئے ہیں؟ میں نے وہ روایت پیش ہی نہیں کی، پیش کی ہے تو بتائے۔ اگر پیش کروں بھی تو ہر وہ چیز جو موضوع ہو یا ظریف ہو، جو قرآن کریم سے مطابقت رکھتی ہے، خرابی کے خلاف نہیں جاتی، اسے ہم کلیتاً رد نہیں کر سکتے، کیونکہ اہم ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو، وہ نبی کی سلم کی طرف صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم اس کو رد نہیں کرتے۔ ہر وہ چیز جو ہر وہ روایت جو ہے جو قرآن کریم سے نہیں ٹکراتی، اس کو ہم کلیتاً رد نہیں کرتے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جی دوستو، یہ سوالات میں نے ان کو جو اوپر آڈیو کے اندر کیے تھے وہ میں نے لکھ بھی دیے ہیں۔ یہ سوال نمبر 4 ہے کہ دنیا کی کسی بھی لغت کی کتاب سے خاتم کا لفظ کا مطلب افصل ثابت کریں۔ یہ چیلنج ہے قادیانی مرزئیوں کو۔ آج تک دنیا کا کوئی قادیانی مرزئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر رہا اور چیلنج کو توڑ نہیں رہا۔ سوال نمبر 5 ہے، دنیا کی کسی بھی تفسیر کی کتاب سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں خاتم النبیین کا ترجمہ افصل نبی افصل نبی افصل نبی ثابت کیجئے۔ یہ بھی چیلنج آج تک قائم ہے۔ کوئی بھی دنیا کا قادیانی مرزئی مربی اس چیلنج کو قبول نہیں کر رہا، اس چیلنج کو توڑ نہیں رہا۔ 6واں سوال یہ ہے کہ خاتم کون سا سیگا ہے؟ یہ دنیا کے کسی مرزئی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ مربیوں کی مکھی پہ مکھی مارنے والے مربی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ اصل میں ہے کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس قادیانی مرزئی کی بے بسی کا عالم، کہ یہ ہمارے کسی سوال کا جواب دے ہی نہیں رہا، اور اس کو اصل میں وہ ان سوالات کے جوابات آتے ہی نہیں ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے صرف پاکٹ بک اپنے سامنے کھول کے رکھی ہے، تو اس سے پڑھ کے بس سنا رہا ہے۔ آئیے جی سنیے۔ شاہ جی، آپ تو سوال پہ سوال بھیجتے جا رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 یہ نمبر بھی آ رہے ہیں اوپر۔ تو جب میں نے آپ کو وہ سوال پوچھا رسول اور نبی کا، آپ نے جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اور جب میں نے آپ سے پوچھا کہ بھئی وہ حضرت عیسیٰ تو کیسے نبی ہوئے، وہ بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو آپ پہلے ان کے جواب دیں نا، پھر میں آپ کے ان سوالوں پہ جواب دوں گا۔ آپ نئے سوال جو ہے وہ کر رہے ہیں، میرے ان سوالوں کا جواب دے دیں، تو پھر میں ان سوالوں کی طرف آؤں گا۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ کوئی نئی آیت پیش کر دیں، آپ نے وہ بھی نہیں کی۔ جی جناب، آپ خاتم الاولیاء کا لفظ کئی دفعہ بول چکے ہیں، اوپر کی آڈیوز میں موجود ہے، اور مجھے اب ڈھونڈنے میں تھوڑی سی دقت ہوگی۔ وہ ریکارڈنگ ہو چکی ہے، وہ ٹینشن مت لیں، لوگ خود سن لیں گے، آپ ٹینشن مت لیں۔ مربی لوگ بات کر کے نا بھول جاتے ہیں، اور اگر بھولتے نہیں بھی ہیں تو دھوکہ دجل دیتے ہیں، تو وہ دھوکہ دجل سب کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو میں اسکائپ کے اوپر آپ لوگوں کو بلاتا ہوں، وہ تو آپ آتے نہیں ہیں۔ یہ سوالات میں نے لکھ دیے ہیں، پہلے 3 سوال تھے، ان کے جواب ابھی نہیں آئے۔ یہ مزید سوال نمبر 4 5 6 آگے ہے۔ 4واں سوال یہ ہے کہ دنیا کی کس لغت کی کتاب میں خاتم کا مطلب افصل لکھا ہے، وہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ 5واں سوال یہ ہے، دنیا کی کسی تفسیر کی کتاب سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں خاتم النبیین کا ترجمہ افصل نبی لکھا ہے، وہ ثابت کریں۔ سوال نمبر 6 یہ ہے، خاتم کون سا سیگا ہے، وہ سیگا بتائیں۔
یہ میرے سامنے ڈائری رکھی ہے اور میں ڈائری کے اوپر آپ کی تمام چیزیں لکھ رہا ہوں. یہ نبی اور رسول کا جو فرق آپ نے پوچھا اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے ہم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے کہ نہیں یا بندہ عام ہوں گے، اس کے اوپر بھی ضرور گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے، لیکن یہ ابھی چونکہ لفظ خاتم کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، میں یہاں سے موضوع سے آپ کو ہٹنے نہیں دوں گا جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کا. تو آگے کسی سوال کی جانب ہم بڑھیں گے ہی نہیں، کسی سوال کے جواب کی طرف نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ بھول جائیں کہ آپ خلط مبحث کر کے جناب مجھے موضوع سے ہٹا دیں گے. تو یہ میں آپ لوگوں کے داؤ پیچ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں کہ موضوع سے ہٹانا مربیوں کے 2 منٹ کا کھیل ہے. 2 منٹوں کے اندر عام بولے والے انسان کو موضوع سے ہٹا کے کہیں اور لے جائیں گے. تو میں اس جانب نہیں آؤں گا. میں آپ کے اس داؤ پیچ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. میں ایک موضوع پہ رہ کے بات کرنے کا عادی ہوں، موضوع سے میں ہٹتا نہیں ہوں. ہاں تو اب آپ جواب دے دیں تو پھر میں آپ کے ان سوالوں کے جو آپ نے رکھے ہیں نا ابھی ان کے جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ برائے مہربانی وہ میرے ان سوالوں کے جواب دے دیں. تو ان سوالوں کے جو آپ نے ابھی رکھے ہیں یہ پھر بعد میں جواب دوں گا. خاتم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے وہ ثابت چیز ہوگی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی وضاحت کر دی تو وہاں پہ آپ جو 10,000 وضاحتیں نہیں کریں گے تو وہ وضاحت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب ولیکن سے بھی وہی چیز نکل رہی ہے، فصاحت و بلاغت سے وہی نکل رہی ہے، تو پھر آپ میں کہہ رہا ہوں کہ 1 لاکھ بھی دلیلیں دیں وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. آپ جو ہے یہاں پہ شاہ جی آپ کا کچھ نہیں بن رہا اور کوئی آیت بھی آپ کو نہیں ملنی. دوسری اگر ملنی ہے تو میں نے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تاکہ مطلب پتہ چلے کہ شاید وہاں سے کوئی حل نکل ہے، یہاں سے حل نہیں نکل رہا آپ کا. آپ جو مرضی کریں، یہاں پہ آپ کا حل نہیں نکل رہا، نہ آپ کی دال گل رہی ہے. جی یہاں پہ آپ نے پھر جھوٹ بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا خاتم کا ترجمہ کیا ہے افضل. تو میں اب اس کے حوالے دینے لگا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کا ترجمہ کیا کیا ہے. یہ المجمع الاوسط کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کا صفحہ نمبر 318 ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں کا خاتم ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. وہ وضاحت خود کر رہے ہیں، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری نبی جس کے بعد اب کوئی نبی نہ ہو. یہ دوسرا حوالہ پیش کر رہا ہوں جامع المسانید و سنن کا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. شاہ جی یہ تو آپ اب حدیثوں کی طرف چلے گئے ہیں. میں چلے ٹھیک ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں، اس حدیث پہ ہی ہم بات کر لیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی اور آیت قرآن کی ہے خاتم النبیین کے حوالے سے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کتنی ہے اگر وہ بتا دیں تو پھر ہم اس پہ حدیث پہ بات کر لیتے ہیں، پھر ہم اس آیت پہ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں کوئی اور آیت آپ کے پاس ہے خاتم مطلب کہ نبوت کے ختم ہونے کے حوالے سے یا نہیں ہے؟ جناب مربی جی، ہم صرف خاتم کے لفظ کا معنی تعین کر رہے ہیں. میں کب سے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے لغات کے حوالے دیے، مرزا غلام قادیانی کی کتابوں سے خاتم کا لفظ کا معنی تعین کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب آپ کے پاس کوئی نہیں تھا. پھر میں اب جناب احادیث کی جانب آیا ہوں کہ جہاں پر خاتم کا ترجمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے، تو وہ میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں. آپ جناب لگتا ہے کہ بہت پزل ہو چکے ہیں، بہت زیادہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے. انتہائی بری طریقے سے جس کو کہتے ہیں بدلہ پھنس جائے، تو آپ کے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا ہے. میں آپ کو خاتم کے لفظ کا معنی تعین کر کے دے رہا ہوں، لیکن آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے. نہ قرآن کا جواب آپ کے پاس ہے، نہ لغات کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے، نہ مرزا قادیانی کی کتابوں کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے، نہ احادیث کا میں حوالے دینے لگا ہوں. ابھی تو میں شروع ہوا ہوں، تو آپ کے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہونا انشاءاللہ. اوپر جو سوالات میں نے لکھے ہیں ترتیب کے ساتھ ایک ایک کا جواب دے دیں. آپ مجھے مرزا غلام قادیانی نے جو خاتم کا ترجمہ آخری کیا ہے اس کا جواب دے دیں.
اور مجھے خاتم کا لفظ بتائیں، یہ سیغہ کون سا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا. جس موضوع پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ کو اس کا سرے کا ہی نہیں پتا، اس کا پتہ ہی نہیں بالکل. آپ کو یہ میں کر کے آپ اصل میں مربی کی مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں. پاکٹ بک آپ نے پاس رکھی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکٹ بک والے نے کیا لکھا ہے. آپ جس موضوع پہ میرے بھائی گفتگو کر رہے ہو نا، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو میں آپ کو کہوں گا بٹ صاحب آپ نا مطالعہ کریں اور ان کو غور و خوض کریں. آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ مناظرہ کرنے کا شوق تو آپ کو ہے لیکن آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں. یہ خاتم مجھے بتائیں سیغہ کون سا ہے؟ یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ فضیلت بیان ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں. جیسے اس طرح فرمایا کہ جب آدم ابھی مٹی تھا میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا. یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں میں خاتم النبیین ہوں. وہ جو لا نبی آبادی آیا ہے بعد جو ہے وہ قرآن کریم سے 3 طرح کا ثابت ہے. ایک ثابت ہے مخالف، ایک ہے ہمیشہ کے لیے بات، ایک ہے کسی مخصوص وقت تک بات. فرض کریں میں کہتا ہوں کہ میری وفات کے بعد میرا بیٹا بڑا ہوگا تو وہ وراثت کا مالک ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ میری وفات کے بعد اور میرے بیٹے کے بڑے ہونے تک کچھ نہیں ہوگا، کوئی وارث نہیں بنے گا. یہ ہو گیا وقتی. ایک ہو میں کہتا ہوں کہ میری وفات کے بعد میری وراثت کا کوئی بھی مالک نہیں بنے گا میرے خاندان میں سے. یہ ہمیشہ کے لیے بات ہوگا میری وفات کے بعد. ٹھیک ہے. اور ایک مخالف کے طور پہ بھی آیا ہے. یہاں پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ کو آنے والے کو کتنی دفعہ 4 دفعہ ایک حدیث میں نبی اللہ کے طور پہ جو ہے وہ بیان کیا ہے. نبی اللہ کے طور پہ لا نبی آبادی کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ میرے اور آنے والے عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ میں خاتم نبیین ہوں اور میرے مخالف کوئی نبی نہیں آ سکتا. یعنی کہ ایسا کوئی نبی نہیں آ سکتا جو میری شریعت کو کے خلاف چلے گا یا اس کو منسوخ کرے گا یا اپنی کوئی شریعت لے کے آئے گا. جو تیسرا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے وہ تو نکلتا ہی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ عیسیٰ جو آئے گا وہ نبی اللہ ہوگا. تو ہمیشہ کے لیے نبی کا نہ آنا یہ لا نبی بادی سے نہیں نکلتا. دو باقی رہ جاتے ہیں مفہوم وہ میں نے بتا دیے کہ وہ دونوں ہی اس حدیث کے مطابق ٹھیک بیٹھتے ہیں. لیکن شاہ صاحب اگر آپ کے پاس اور کی آیت ہے تو وہ سامنے رکھیں مہربانی. جی بٹ صاحب یہ آپ کی آڈیو میں نے سنی ہے اور بہت زیادہ مجھے دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ مناظرہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے تھے اجرائے نبوت اور ختم نبوت کے اوپر، اور ابھی تک ہم نے قرآن پاک کی صرف ایک آیت کے اوپر، وہ بھی میں نے پیش کی، یہ آپ نے نہیں، اور اس آیت میں سے ایک لفظ خاتم کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. لغوی گفتگو ہم کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کوئی لگ بھگ 10 کے قریب موضوعات بدلے ہیں ابھی تک کی ڈیبیٹ کے اندر. آپ کی اتنی کوشش ہے، آپ فل زور لگا رہے ہیں، آپ نے فل زور لگا لیا ہے اور اپنا ہر با اختیار کیا ہے کہ آپ مجھے موضوع سے ہٹا دیں اور کسی اور موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنی شروع کر دوں تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی اور غلط ملتی ہو جائے. تو میں آپ کو یہاں ایسا کچھ کرنے نہیں دوں گا. ابھی دیکھیں اس آڈیو کے اندر آپ نے غلط بیانیاں بہت زیادہ کی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی وہ حدیث کے اندر آیا ہے وہ لا نبی یا بعد ہی، تو بعد کے جو ہے نا وہ 3 ترجمے ہوتے ہیں. ایک کا مطلب ہوتا ہے وہ مخالف، ایک کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے بعد، اور ایک ہوتا ہے مخصوص وقت کے لیے بعد. تو یہ جی قرآن سے ثابت ہے. مجھے وہ قرآن کی 3 آیتیں لا کے دکھائیے گا جہاں پہ یہ 3 ترجمے آپ نے کیے ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کسی آج تک کسی عالم دین نے، کسی مفسر نے، محدث نے، کسی نے یہ 3 ترجمے بتائے ہیں کہ بعد 3 طور پہ آتا ہے، یا کسی نحوی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے
دنیا کی کسی نحو کی کتاب کے اندر لکھا ہو جی بعد جو ہے وہ 3 ترجموں کے لیے آتا ہے، وہ مجھے وہ قاعدہ بھی بتائیے گا۔ آپ نے اوپر جتنی بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے اتنے نحوی صرفی قاعدے آپ نے ان کو بیان کیا ہے جو کہ ہم نے آج تک کسی دنیا کی کتاب کے اندر نہ ہی پڑھا ہے نہ ہی کبھی سنا ہے۔ پتہ نہیں کون سی ہوائیاں چھوڑ رہے ہیں آپ، یہ مناظرہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ڈرامے نہ کریں خدا کے لیے، یلاش کے لیے کالے کالو کا واسطہ ہے آپ کو میں دیتا ہوں، کوئی خوف کر لیں آپ یلاش کا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وقت برباد کر رہے ہیں۔ وہ یوٹیوب پہ بھی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہیں، اس کے پہلے 4 پارٹ اپلوڈ کر دیے میں نے، تو وہ لوگ جو ہے نا طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ یہ مربی صاحب کسی ایک جگہ ٹک ہی نہیں رہے۔ اچھا یہاں پہ مجھے وہ بتائیں 3 حوالے دیں، اب یہ بھی حوالے آپ نہیں دیں گے، آپ ایک دعویٰ تو کر دیتے ہیں دلیل کوئی بھی نہیں دیتے۔ تو دنیا کے ہر مربی قادیانی کے اندر یہی فطرت پائی جاتی ہے، وہ ایک دعویٰ تو کر دیتا ہے لیکن دلیل نہیں دیتا، اور مرزا قادیانی بھی ساری زندگی یہی کام کرتے رہے۔ آپ نے کہا جی وہ مسلم شریف کی حدیث کا حوالہ دیا جی 4 دفعہ وہاں پہ نبی اللہ کا ہے، تو یہ تو ہمارے موضوع کے تحت ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ میں اس مسلم شریف کی حدیث کے اوپر قادیانی مربی لقمان باجوہ کے ساتھ مناظرہ کر چکا ہوں، وہ میرے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ تو وہ جتنے ذلیل اور خوار ہوئے تھے وہ مربی صاحب، وہ آپ خود جا کے وہاں پہ دیکھ لیجئے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں جی لا نبی آبادی کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، یہ کہاں پہ لکھا ہے یہ بتائیں نا مجھے، حوالہ بھی تو دیا کریں نا، بات دلیل سے کریں۔ میں آپ کو پھر کہتا ہوں یلاش کا واسطہ ہے، آپ کس کا واسطہ سمجھیں گے؟ آپ کیوں وقت برباد کر رہے ہیں؟ یہی تو آپ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ خلط مبحث کر دو اور اگلا بندہ ہار تھک کے خود ہی بھاگ جائے گا، ہاں جی، تو کس نے سننی ہے بات؟ تو پھر ہم نے رولا ڈال دینا، او ہو مولوی بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا، دیکھا مولوی بھاگ گیا۔ یہ ڈرامے ہوتے ہیں آپ کے، تو یہ مجھے دلائل دیں اس کے۔ آپ جو کہتے ہیں میں نے کہا تو آپ کی کون سنتا ہے؟ آپ کو کون کچھ جانتا ہے؟ آپ کے تو اپنے قادیانی لوگوں نے دیکھیے گا آپ کو کتنی وہ آپ کی درگت بناتے، وہ تو جب دیکھیے گا کچھ دن گزر لینے دیں، آپ کے اپنے مربی احمدی لوگ مرزئی وہ دیکھیے گا آپ کی وہ صحیح درگت سیٹ کریں گے۔ مجھے حوالے دیں جناب۔ ایک آیت پر ابھی گفتگو نہیں ہوئی اور آپ مجھے کوئی 10 مرتبہ یہ چیز دہرا چکے ہیں کہ بس اس آیت کو چھوڑ دو کوئی اور آیت لے کے آؤ، یہ نہ کریں آپ، اور میں یہ آپ کو کرنے ہی نہیں دوں گا، اس آیت سے بھاگنے نہیں دوں گا میں آپ کو۔ اس آیت پر میں نے پکڑ لیا آپ کو، لفظ خاتم کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا ختم نبوت کے اوپر اور اجراء نبوت کے اوپر مناظرہ ہے، تو یہ لفظ خاتم جو ہے نا جب تک اس کا معنی متعین نہیں ہوگا بات بننی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ لغوی گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ میں نے کتنے سکین سینڈ کیے، کتنی لغات کے حوالے دیے، لیکن آج ابھی تک آپ نے کسی چیز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے تو کہا تھا میں لسان العرب کا وہ بتاؤں گا آپ کو بعد میں دیکھوں گا، مفردات کا بتاؤں گا میں دیکھوں گا، الصحاح کا میں نے حوالہ دیا، آپ کہہ رہے ہیں میں دیکھوں گا بتاؤں گا، اور میں نے آپ کو پھر جناب اس کا احادیث کے حوالے دیے، معجم الاوسط کا، جامع المسانید کا و سنن کا، آپ نے کہا جی دیکھوں گا بتاؤں گا، تو کب بتائیں گے آپ؟ ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہماری، جواب دیں۔ ابھی تک آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ خاتم کون سا سیگا ہے، میں نے سیگا پوچھا ہے آپ سے کہ خاتم کون سا سیگا ہے، تا کی زبر کے ساتھ، تا کی زبر کے ساتھ اور تا کی زیر کے ساتھ اگر پڑھیں گے وہ کون سا سیگا ہوگا، مجھے یہ سیگا بھی بتائیں۔ اور آپ نے مجھے جواب نہیں دیا کہ مرزا غلام قادیانی نے خود خاتم کا ترجمہ جو ہے نا وہ آخری کیا ہے، کیا مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا یا سچ بولا، اس کا جواب دیں مجھے۔ السلام علیکم شاہ صاحب، میں ذرا مصروف ہوں تو میں فارغ ہو گیا تو آپ کو حوالے بھیجتا ہوں، بات کرتا ہوں دوبارہ آپ سے۔ جی مربی جی کہہ رہے ہیں جی ابھی میں مصروف ہوں تو فارغ ہو کے میں حوالے وغیرہ سینڈ کرتا ہوں اور ان سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ ابھی تک مربی جی نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا اور یہ سوال میں نے دوبارہ یہاں سینڈ کر دیے ہیں، یہ 6 سوال ابھی قائم ہیں اور مزید گفتگو بھی آپ نے سن لی۔ قادیانی مربی مرزا قادیانی کے
خاتم کے لفظ کا آخری ترجمہ جو ہے نا وہ قبول نہیں کر رہا۔ قادیانی مربی کہہ رہا ہے جی مرزا قادیانی جھوٹا ہے، کذاب ہے، مسلمان بالکل صحیح کہتے ہیں، تو مرزے کی ہم نہیں مانتے، ہم اپنی بس دبا کے رکھیں گے، مرزے کی ہم نہیں مانتے۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے خاتم کا ترجمہ آخری کیا ہے، لیکن مربی کو وہ قبول ہی نہیں ہے، مربی اس جانب آ ہی نہیں رہا، مربی مرزا قادیانی ایک نہیں سن رہا، مربی کہہ رہا ہے نہیں مرزا قادیانی کی میں نے نہیں ماننی نہیں ماننی نہیں ماننی۔ جناب دوستو یہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر یہ ساری کاروائی موجود ہے، اس مناظرے کے سابقہ تمام پارٹس یہاں موجود ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ختم نبوت ٹائم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں، کوئی سی بھی نئی ویڈیو آئے گی تو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے آن لائن درس نظامی کے داخلے جاری ہیں، آپ فوری طور پہ داخلہ لیجئے۔ ہماری جو کتاب آئی ہے قادیانی کذاب، اس کو بھی لے کر لازمی طور پہ آپ پڑھیں، آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ختم نبوت فورم کے ساتھ آپ قدمے درمے سکھنے معاون رہیں کہ آپ کی یہ معاونت جو ہے عقیدہ ختم نبوت کی ترویج و اشاعت میں بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت کے پیچھے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے۔ یہ فیس بک کے اوپر ہمارا آفیشیل پیج ہے جس کا نام ہے ختم نبوت ٹائمز، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس پیج کو بھی لازمی طور پہ لائک کیجئے گا۔ اس پیج کو لازمی طور پہ آپ نے لائک کرنا ہے۔ ابھی تک اس پیج کے تقریباً 11,000 لائک ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دوست پتہ نہیں ادھر ادھر کے پیجز کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں لیکن ہمارے پیج کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ یہاں پہ صرف ختم نبوت کی بات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جی، دعا کو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔